السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہو اس وقت میرے چینل عریشہ ناولز پہ۔ دوستو آج انتہا کی گرمی ہے، مطلب ہر حد سے زیادہ گرمی ہے، اور وہ بھی اس لیے شاید مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ کہہ رہے تھے کہ بارش ہوگی اور بارش تو نہیں ہو رہی، اور نہ ہوا چل رہی ہے، بس بادلوں سے آسمان پورا کور ہے، اور اتنی گرمی ہے کہ میں فل پنکھا لگا کر بیٹھی ہوئی ہوں، لیکن میں پھر بھی نیچے پسینے سے شربور ہو رہی ہوں، اتنی زیادہ گرمی ہے اور اب بھی بیٹھا بھی نہیں جا رہا۔ تو آج میں ایپیسوڈ لکھ چکی تھی، تقریباً 8:30 بجے تک لکھ چکی تھی، لیکن یہ ہے کہ گرمی کی وجہ سے مجھ سے بیٹھا نہیں جا رہا تھا۔ اتنی زیادہ گرمی ہے کہ بتا ہی بھی نہیں سکتی۔ میں نے پہلے سوچا تھا کہ میں باہر بیٹھ کے آج کروں گی، وہی گاڑیوں شاڑیوں کی آواز کے ساتھ، بہت تھوڑی انٹرٹینمنٹ لگی رہتی ہے ان کی، تو وہاں پہ کروں گی، لیکن وہ بھی میں نہیں کر سکی کیونکہ وہاں پر بندہ بیٹھ ہی نہیں سکتا، آج اتنی گرمی ہے وہاں پہ، اور کمرے کے اندر بھی نہیں بیٹھ سکتا۔ یہاں پہ وہ کیا بولتے ہیں اس کو، پتہ نہیں، حبس کی کیا بولتے ہیں، وہ ہے حد سے زیادہ، اور ہر چیز کھول کھال کر بیٹھی ہوئی ہوں، کھڑکی کھولی ہوئی، دروازہ کھولا ہے، لیکن کوئی ہوا کا جھونکا آ جائے، اور یہ جو پنکھا ہے یہ بھی گرم ہوائیں دے رہا ہے۔ بس دعا کریں کہ آج بارش ہو جائے، اور اللہ کرے کہ ہو ہی جائے بارش تو مزہ آ جائے۔ تو اب ہم آج کی ایپیسوڈ جانے عشق قسط نمبر 33 شروع کرتے ہیں۔ ہاں ہم شروع ہی کرتے ہیں، ہم فضول کی باتیں نہیں کرتے۔ آپ لوگ مجھے باتوں میں لگاتے ہو، میں کہتی ہوں مجھے نہ لگایا کرو، لیکن پھر بھی آپ لوگوں کی وجہ سے باتیں میں کرتی ہوں اتنی۔ تو اب ہم ایپیسوڈ پڑھتے ہیں۔ اوکے جی، جان عشقم قسط نمبر 33، تحریر عریج شاہ۔ وہ اسے اپنے ساتھ ہوٹل کے ایک فیملی روم میں لے کر آیا تھا۔ اس نے اپنی پسند سے لنچ منگوایا تھا، اس کی پسند پوچھنے کی زحمت بھی اس نے نہ کی تھی، بس اپنی پسند سے ہی سب کچھ منگوا کر اس کے سامنے رکھوا دیا تھا، اور اب اسے کھانا کھانے کا آرڈر بھی دے دیا تھا۔ کھاؤ کھانا، یہ میں نے دیکھنے کے لیے نہیں منگوایا، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ اس کی پسند کے مطابق اس نے ایسی چیزیں منگوائی تھی جو وہ آسانی سے کھا سکتی تھی۔ دیکھیں شاہ صاحب، یہ بات آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی، میں یہاں کھانا کھانے نہیں آئی۔ آپ وہ بات کریں جس کے لیے آپ نے مجھے یہاں بلایا ہے۔ دیکھیں، اس وقت میں بہت زیادہ پریشان ہوں، اور میری پریشانی کی وجہ آپ ہیں۔ آپ نے مجھ پر زندگی تنگ کر دی ہے۔ آپ میرے ساتھ اتنا برا کر سکتے ہیں، کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی میں۔ مجھے آپ نے میری ہی نظروں میں شرمندہ کر دیا ہے۔ میں اپنے والدین کے سامنے نظر اٹھا کر بات نہیں کر پاتی، ہر وقت مجھے اپنا آپ گنہگار سا محسوس ہوتا ہے۔ وہ بولتے بولتے آخر کار رونے لگی تھی، اور وہ جو اسے سن رہا تھا اس کے آنسوؤں پر بے چین سا اسے دیکھنے لگا۔ سرشب پلیز میری جان، یوں ان آنسوؤں کو بے مول نہ کرو۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے جو کیا بہت غلط کیا ہے، لیکن میں بہت مجبور تھا۔ تم میری محبت ہو، اور میں اپنی محبت کو خود سے یوں دور جاتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں جانتا ہوں میرا طریقہ غلط تھا، لیکن میری محبت غلط نہیں ہے۔ تمہیں اس بات کا یقین کیسے دلواؤں؟ میں نے تم پر زندگی تنگ نہیں کی۔ ہاں میں جانتا ہوں میں نے تمہارے لیے تھوڑی مشکل کھڑی کر دی ہے، لیکن تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں ہر مشکل کا حل خود نکالوں گا۔ تم میری محبت کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہی تھی، تم وہی سوچ رہی ہو جو تمہارے دماغ میں چل رہا ہے۔ تمہیں اور کچھ نظر نہیں آ رہا، تمہیں میری محبت نظر نہیں آ رہی۔ میں نے تم سے نکاح کیا ہے کیونکہ اپنی محبت کا ثبوت میں اور کسی صورت میں نہیں دے سکتا تھا۔ ہاں میں اپنی ساری غلطیاں مانتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے جو کیا وہ غلط ہے، لیکن ایک بار اگر تم
تم میری نظر سے یہ سب کچھ دیکھو گی تو تمہیں غلط نہیں لگے گا۔ وہ اچانک ہی اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اس سے کہنے لگا۔ اس کے آنسو اسے بری طرح گلٹ میں مبتلا کر رہے تھے۔ وہ اسے اپنے ساتھ تھوڑا سا وقت گزارنے کے لیے لایا تھا، اسے اپنے جذبات بتانے کے لیے لایا تھا، لیکن اسے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ جو اس کے سامنے آنسو بہائے گی، اس کے آنسو اسے ہمیشہ ہی پریشان کر دیتے تھے۔ نہ جانے کیوں وہ اس لڑکی کے بہتے آنسو نہیں دیکھ پاتا تھا۔ شاید یہ اس کی محبت تھی۔ بس کریں شاہ صاحب، میرے سامنے یہ ڈرامے بازیاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مت سوچیے گا کہ میں آپ کی چالوں کو سمجھ نہیں پا رہی۔ کیا لگتا ہے آپ کو کہ مجھے یہ محبت کا جھانسا دے کر پریشان کریں گے اور میں خاموشی سے آپ کی ہر بات مانتی رہوں گی؟ تو ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ میں آج یہاں اس لیے آئی ہوں تاکہ آپ کو بتا سکوں کہ آپ مجھے اس طرح تنگ نہیں کر سکتے۔ آپ مجھے بار بار اس طرح نہیں بلا سکتے۔ بہت اچھے طریقے سے سمجھتی ہوں میں آپ کی کہانی کو، بہت اچھے طریقے سے آپ کی پلاننگ کو سمجھ چکی ہوں میں۔ میری جیسی کتنی مجبور لڑکیوں کا اسی طرح فائدہ اٹھایا ہوگا۔ نہ جانے کتنے نکاح کر چکے ہوں گے اور کتنے لوگوں کو اپنی محبت کا جھانسا دے چکے ہوں گے آپ کے اس شرافت کے پیچھے چھپا گھنونا چہرہ میں دیکھ چکی ہوں۔ اور خبردار، جو آپ نے مجھ سے محبت والا ڈرامہ کرنے کی کوشش کی، آپ جیسے امیر لوگوں کی محبت کو ہم غریب بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں۔ یہ مت سوچیے گا کہ میں آپ کی باتوں میں آ کر آپ کی ہر جائز ناجائز خواہش کو پوری کرنے لگ جاؤں گی۔ میں ایسا ہرگز نہیں کروں گی۔ اگر آپ نے مجھے مزید پریشان کرنے کی کوشش کی تو آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ آپ مجھے کمزور سمجھنے کی غلطی نہ کریں۔ میں آپ کو یہ کھیل اپنے ساتھ کھیلنے نہیں دوں گی۔ نہ جانے آپ نے کتنی اور معصوم بے گناہ لڑکیوں کے ساتھ یہ کھیل کھیلا ہوگا۔ کیا سمجھتے ہیں آپ میں پاگل ہوں؟ آپ مجھے 2 دن پہلے یہ کہیں گے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تو میں آپ کے پیروں میں پڑ جاؤں گی، آپ کی باتوں پر ایمان لے آؤں گی، اور پھر آپ مجھے اپنی مرضی سے اسی طرح جگہ جگہ بلا کر استعمال کریں گے۔ یہی سوچ تھی نا آپ کی؟ لیکن میرے انکار نے آپ کا سارا پلان خراب کر دیا۔ مجھے یقین دلانے کے لیے آپ نے مجھ سے زبردستی نکاح کیا تھا کہ میں آپ کو اپنا شوہر مان کر اپنا آپ پر نثار کر دوں، اور پھر جب آپ کی نام نہاد محبت ختم ہو جائے اور آپ کی ہوس پوری ہو جائے، تب آپ مجھے کسی ٹیشو پیپر کی طرح پھینک کر چلے جائیں اور میں ساری زندگی اپنے نکاح کو ثابت کرتی رہوں۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا زرشے۔ بولنے پر آئی تو بولتی ہی چلی گئی، جبکہ وہ سامنے بیٹھا سرخ نگاہوں سے اسے گھورے جا رہا تھا۔ وہ اس کے بارے میں اتنا برا سوچتی تھی، یہ اس کے لیے ایک نیا انکشاف تھا۔ غصے سے اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں، جبکہ ماتھے کی لکیریں واضح ہونے لگی تھیں۔ وہ اس کے غصے کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ رہی تھی اور اس کی سچائی اسی کے سامنے بیان کر دی تھی۔
تبھی تو اسے اس پر غصہ آنے لگا تھا۔ یقیناً اس سے اس چیز کی توقع تو ہرگز نہیں رکھتا تھا، لیکن اس کے اس طرح دھواں دار چہرے کو دیکھ کر وہ تلخ سی مسکرائی تھی، جیسے حقیقت کا آئینہ دکھا چکی ہو۔ واو، امیزنگ یار، تم نے تو میری ساری پلاننگ سمجھ لی۔ میں تمہیں بے وقوف لڑکی سمجھتا تھا، لیکن تم تو بہت ذہین نکلی۔ تمہیں تو میری ساری پلاننگ سمجھ میں آ گئی ہے۔ واو، یعنی کہ تم میرے چانسے میں بالکل نہیں پھنسو گی۔ تو اب میں اپنی پلاننگ فیل سمجھوں؟ یار میں تو اتنی ہوشیاری سے سب کچھ کر رہا تھا، تو پھر تمہیں سب کچھ پتہ کیسے چلا؟ وہ کرسی کو پیچھے کرتا مسکراہٹ دبا کر ٹیک لگا کر پریشانی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگا، لیکن اس کی موہنی صورت دیکھ کر ہنسا تو پھر ہنستا ہی چلا گیا۔ ویسے تم بہت ہوشیار لڑکی ہو، ماننا پڑے گا۔ خیر، اب جب تمہیں میری ساری پلاننگ پتہ چل گئی ہے، کیا کرو گی تم؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے سوال کرنے لگا۔ نہیں، میرا مطلب ہے کیا کر سکتی ہو تم؟ مان لیا جو باتیں تمہارے ذہن نے سوچی ہیں وہ سب سچ ہیں۔ کرائم پیٹرول دیکھنے کا کافی اچھا اثر ہوا ہے تمہارے دماغ پر۔ تم نے تو اس پہلو میں بھی سوچ لیا جو میرے دماغ میں کبھی آیا ہی نہیں تھا۔ صحیح کہتے ہیں لوگ، جب انسان کے دماغ میں محبت کا کیڑا گھس جائے نا، تب وہ عقل سے پیدل ہو جاتا ہے، جو کہ میں تم سے محبت کرنے کے بعد ہو گیا ہوں۔ اچھا چلو، یہ ساری باتیں تو ہم بعد میں کر لیں گے۔ مسز ایکسٹرا اسمارٹ زرشے زاورشا، تم مجھے یہ بتاؤ کہ اب تم کیا کرو گی؟ میری ساری پلاننگ تو تم بہت اچھے طریقے سے سمجھ گئی ہو۔ وہ دونوں بازوؤں کو ٹیبل پر رکھتا اپنے ہاتھ میں اپنا چہرہ تھام کر اس کی طرف جھکتے ہوئے اسے سیریس انداز میں سوال کر رہا تھا، لیکن اس کے لہجے سے جھلکتی شرارت اس بات کی گواہ تھی کہ وہ سیریس تو ہرگز نہیں ہے۔ کیس کرو گی مجھ پر زبردستی اغوا کر کے نکاح کرنے کا؟ وہ جیسے اسے آگے کی پلاننگ خود بتا رہا تھا، جبکہ اس کی ساری باتیں اسے بہت بری لگ رہی تھی، لیکن افسوس تو اس بات کا تھا کہ وہ بے بس تھی۔ وہ اس کا مذاق اڑا رہا تھا اور وہ بس اسے دیکھ رہی تھی، کیونکہ اس کے علاوہ وہ اور کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ میرے پاس تو آپ سے ہوئے نکاح کا ثبوت ہی نہیں ہے زاور صاحب، تو بھلا میں کیا کر سکتی ہوں؟ میں جانتی ہوں اگر میں نے یہ نکاح والی بات باہر نکالی تو سب کی نگاہوں کا نشانہ میری ذات بنے گی۔ آپ کا کیا ہے؟ آپ انکار کر کے ایک سائڈ پر ہو جائیں گے، بدنامی تو میری ہوگی۔ اس نے چپا چپا کر الفاظ ادا کیے تھے، جبکہ اس کے انداز پر وہ کھل کر ہنسا تھا۔ کیا دماغ چلتا ہے تمہارا بیگم صاحبہ؟ تو پھر کیا ہوگا؟ کیونکہ میں نکاح کو قبول تو کروں گا نہیں۔ نکاح کے سارے ثبوت میرے پاس ہیں۔ تمہارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں۔ تمہارے پاس تو نکاح کی تصویر بھی نہیں ہے، تو کیسے ثابت کرو گی تم؟ کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ وہ مزید دلچسپی لینے لگا اس کی کہانی میں، جیسے وہ آج اس کے دماغ کی ساری باتیں جان لینا چاہتا تھا۔ جی ہاں، جانتی ہوں کہ میں کچھ بھی ثابت نہیں کر سکتی، اور نہ ہی میں کوئی ثابت کرنے کی کوشش کروں گی، بلکہ میں اپنا آپ ہی ختم کر دوں گی۔ اگر بات میرے ماں باپ کی عزت پر آئی نا، تو میں نہیں دیکھوں گی کہ میں کس کے نکاح میں ہوں۔
یا کون میرے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ میں بس یہ سوچوں گی کہ میں اپنے ماں باپ کی عزت کو بچانے کے لیے کیا کر سکتی ہوں، اور آپ ہم پٹھانوں کی ہمت سے باخبر ہیں۔ شاہ صاحب، اگر میں اور کچھ نہ کر سکی نا تو اپنے باپ کی غیرت بچانے کے لیے خدا کی ناپسندیدہ بندی بننے سے پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ میں خودکشی کر لوں گی۔ زرشے اس کی بات کاٹتے ہوئے وہ چلا اٹھا تھا۔ وہ جو اس کے آنسو دیکھ کر تڑپ جاتا تھا، اس کی جان پر بات کیسے برداشت کرتا۔ اس کی انتہائی سنگین بات پر وہ ببھر گیا تھا۔ چلائیے مت شاہ صاحب، میں غلط بیانی نہیں کر رہی۔ میں ایسا کرنے سے پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ اگر آپ نے میری عزت پر یا میرے ماں باپ کی غیرت پر کسی بھی طرح کا سوال اٹھایا تو یاد رکھیے گا، میری موت کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ سرشے اس کی بات کاٹتے ہوئے انتہائی جذباتی انداز میں بولی تھی۔ اس دنیا کی سب سے احمق لڑکی ہو تم۔ تمہیں اس بات کی سمجھ بھی نہیں آ رہی کہ میں نے محبت میں مجبور ہو کر یہ قدم اٹھایا ہے۔ میں تمہاری طرف سے صرف اپنے لیے ایک امید چاہتا تھا تاکہ میں اپنی محبت کو کھو نہ دوں، لیکن تم میری محبت کو یہ رنگ دو گی، میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ تمہارے ذہن میں یہ ساری باتیں کہاں سے آئی؟ اور تم نکاح کو اس طرح سے سوچو گی، میں نہیں جانتا تھا۔ لیکن زرشے بیگم، تم نے میری محبت کو بہت غلط رنگ دیا ہے، اور میں تمہیں اس کے لیے کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اور کیا کہا تم نے؟ خودکشی کر لو گی۔ ایک بات کان کھول کر سن لو زرشے، یہ خیال بھی تمہارے ذہن میں دوبارہ آیا نا تو تمہیں زندہ زمین میں خود اپنے ہاتھوں سے گاڑوں گا۔ ویسے بھی تمہارا جنازہ تو جائز ہے، مجھ پر قتل میں خود جائز کر لوں گا۔ وہ اپنی جیکٹ کی پاکٹ سے جلدی سے کچھ تصویریں اور کاغذات نکالتا اس کے سامنے پھینک چکا تھا۔ یہ نکاح نامہ ہے اور ہمارے نکاح کی تصویریں، چاہے تو پوری دنیا میں نشر کر دو۔ تمہیں ڈنکے کی چوٹ پر قبول کرنے کا حوصلہ رکھتا ہوں میں نے محبت کی ہے، کوئی گناہ نہیں، اور میری محبت کا ثبوت یہ نکاح نامہ ہے۔ تم میری عزت ہو، غیرت ہو، میں تمہیں کبھی چھوڑوں گا نہیں، لیکن آج جو الفاظ تم نے میرے دل چیرنے کے لیے ادا کیے ہیں، ان پر معافی تمہیں زندگی بھر نہیں ملے گی۔ میں صرف یہ جانتا ہوں کہ تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے، جاننا چاہتا ہوں کہ تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے، لیکن تم میرے لیے یہ سوچتی ہو، یہ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ تیار ہو جاؤ، ایک ہفتے کے اندر اندر تمہاری رخصتی کر کے تمہیں اپنے بیڈ روم میں نہ لے کر آیا تو کہنا۔ وہ چیلنجنگ انداز میں کہتا اس کے اوسان پھٹا کر گیا تھا۔ نہیں، آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے۔ دیکھیں شاہ صاحب، آپ میرے لیے مزید مصیبتوں میں اضافہ نہیں کر سکتے۔ وہ اپنے خیالات اس کے سامنے بیان کر چکا تھا۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ آخر اس نے اس سے نکاح کیوں کیا ہے۔ اپنے دماغ میں آیا سارا فطور وہ اس کے سامنے بیان کر چکی تھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی اس سب کا انجام کیا ہوگا۔ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ اب اپنے کہے سے پیچھے نہیں ہٹے گا، لیکن اس کے اچانک اٹھ کر کھڑے ہونے پر وہ بھی اس کے ساتھ ہی اٹھ گئی تھی۔ اس کا غصے سے سرخ ہوتا چہرہ اس بات کا گواہ تھا کہ اب وہ پیچھے نہیں ہٹے گا، اور اگر اس کے نکاح کی بات باہر آئی تو کیا ہوگا، اس سے آگے وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ سو گائز، یہ رہی آج کی ایپیسوڈ نمبر 33۔ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور پلیز 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 چینل کو سبسکرائب لازمی کریں، اور
چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور لازمی کریں اور لازمی کریں تاکہ بہت سارے سبسکرائبر ہو جائیں، 10,000 کا آنکڑا پار ہو جائے، ابھی 8,100 ہیں، تو پلیز 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 تھوڑے سے زیادہ سے سبسکرائبر دے دو یار، کیا ہوگا، جو لوگ پڑھتے ہو وہ سارے سبسکرائب کر دو، بس یہ میری آخری خواہش سمجھ کر پوری کر دو، اس کے بعد میں کچھ نہیں مانگوں گی، میرا وعدہ ہے آپ لوگوں سے۔ تو آپ سب لوگ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کرو۔ تو ملتے ہیں ہم کل کی ایپیسوڈ نمبر 34 کے ساتھ۔ ویسے 34 کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ 34 ہی کہتے ہیں نا؟ 34 کو کیا کہتے ہیں ویسے؟ میرے خیال میں غلط بولتی ہوں، مجھے اردو والی گنتی نہیں آتی۔ تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھے بتائیں کہ ناول کیسا لگ رہا ہے اور دوسرا ناول کیسا لگ رہا ہے، یہ بھی بتائیں۔ تو اب میں چلتی ہوں، انشاءاللہ ملتے ہیں کل کی ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت، اللہ حافظ۔